اربوں خربوں درود سلام تاجدار ختم نبوت رحمت للعالمین حبیب اللہ مجتبی و مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اللہ رب العزت مغفرت فرمائے۔ آپ کی اور ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی زندگی کی تمام مشکلات دور فرمائے، نماز، ذکر اللہ، تہجد اور درود پاک کی کثرت فرمائے، قبر کے عذاب سے نجات دیں، جنت میں بآسانی داخلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین کرام، زمین پر انسان کی پیدائش سے پہلے جنات آباد تھے۔ جنات بھی اچھے اور برے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے کام سے خوش ہوتے ہیں اور برے کام سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ ماننا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی ہے۔ جھوٹ، چوری، مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، فساد، قتل اور خون خرابہ، یہ سب برے کام ہیں۔ آہستہ آہستہ جنات میں برے کام زیادہ ہونے لگے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور کئی مرتبہ جنات کو سزا دی گئی، لیکن یہ اپنے کاموں سے باز نہ آئے۔ جب زمین پر جنات کی سرکشی اور نافرمانی سے فساد زیادہ ہو گیا اور زمین کا نظام درہم برہم ہو کے خراب ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تاکہ انسان کو اپنی صفات کا علم سکھا کر زمین کا حاکم بنائے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب انسان بنا رہا ہوں، اور جب میں اس کی شکل و صورت درست کر کے اس کے جسم میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کی حاکمیت تسلیم کر لینا اور اس کے سامنے سجدہ کرنا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو مانتے ہیں۔ اس موقع پر فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے پروردگار، ہم ہر وقت آپ کی حمد و ثنا و عبادت کرتے ہیں، آپ کا ہر حکم مانتے ہیں، اب آپ کی عبادت اور حکم ماننے کے لیے کافی ہیں۔ انسان زمین پر فساد کرے گا اور زمین پر ہر طرف خون خرابہ پھیل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے باپ ہیں اور سب سے پہلے پیغمبر بھی۔ زمین پر زندگی کی ابتدا اس بزرگ ہستی کے وجود سے ہی ہوئی۔ یہ بات اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ ابتدا کے بارے میں جو باطل مفروضے ہیں کہ انسان بندر سے وجود میں آیا وغیرہ وغیرہ، سب بے بنیاد ہے۔ یہ نام اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو وجود بخشنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کائنات کا رب وہی ہے اور ہمارا معبود برحق وہی رب ہے۔ یہیں سے ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہی ساری انسانیت کے باپ ہیں، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ اس کے بعد ہی زندگی کی تمام تر سرگرمیاں وجود میں آئیں، جیسے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ اس بنا پر آپ کا نام آدم رکھا گیا کیونکہ آدم کو عدیم الارض سے پیدا کیا گیا۔ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ عدیم الارض زمین کی اوپری سطح کو کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے بنایا جس کو زمین کی سب سطحوں سے لیا گیا۔ اس لیے اولاد آدم کی رنگت یا فطرتوں میں فرق ہے، یعنی سرخ، سفید یا نرم اور سخت طبیعت وغیرہ۔ بعض روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے بنا کر 40 دن تک رکھا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ 40 سال تک رکھا اور پھر اس میں روح پھونکی۔ مسند احمد کے مطابق آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن تخلیق کیا گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کا نام آدم رکھا اور آدم علیہ السلام کا جسم گوندھی ہوئی مٹی کے گارے سے بنایا جو خشک ہو کر ایسے بچتا تھا جیسے اندر سے خالی ہو۔ خلا پر مشتمل یہ جسم نہ سن سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا اور نہ بول سکتا تھا، بس یہ مٹی کا ایک بے جان، بے حس و حرکت پتلا اور ناقابل ذکر شے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس خلا میں اپنی روح پھونک دی تو روح کے داخل ہوتے ہی مٹی کی مورت گوشت پوست کے جاندار جسم میں بدل گئی اور انسان دیکھنے، سننے اور بولنے لگ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی تخلیق اللہ کی صفات کا خوبصورت مظاہرہ ہے۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ روح اللہ کی صفات کے علم اور حکم پر کام کرتی ہے۔ روح میں زندگی اور حرکت اللہ تعالیٰ کی صفات کی وجہ سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو صفات کا علم سکھا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے پوچھا، اگر تم اس علم سے واقف ہو تو بیان کرو۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، ہم تو اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، حقیقت میں تو آپ ہی تمام علم و حکمت جاننے والے ہیں اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کر کے عجز و انکساری کا اظہار کیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم فرشتوں کو صفات کا علم بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم بیان کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین و آسمان کی تمام باتیں جانتا ہوں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے، اور جو کچھ چھپاتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے، میں تمام علوم کا جاننے والا ہوں۔ ناظرین، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن کی 5 خصوصیات ہیں: پیدائش آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اتارنا، وفات آدم علیہ السلام۔ جمعہ کے دن میں گھڑی ایسی بھی ہے جس میں بندہ اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا وہ عطا فرمائے گا، بس شرط یہ کہ کسی گناہ یا قطع تعلقی کی دعا نہ کرے۔ قیامت برپا ہوگی اور تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین اور ہوا، مگر یہ سب کے سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس دن قیامت واقع ہونے کی اخبار موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت سے رخصت کیے گئے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملتی جلتی روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے جائیں گے، اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم کی جائے گی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، کیا تم جانتے ہو کہ جمعے کے دن کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے سلمان، کیا تم جانتے ہو کہ جمعے کے دن کیا ہوا تھا؟ اس میں تمہارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے فائدہ فرمایا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ سب سے پہلا دن جس میں سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے، اور وہ تمام دنوں میں افضل ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے فارغ ہوئے تو انہیں چھینک آئی، بس اللہ تعالیٰ نے حمد الہام فرمائی اور اس کا جواب دیا، یرحمک ربک، یعنی رب تجھ پہ رحم کرے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے مٹی یعنی زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا گیا، درختوں کو اس میں پیر کے دن پیدا کیا گیا، بری چیزوں یعنی ظلمت و تاریکی وغیرہ کو منگل کے دن، نور یعنی اعلیٰ و پاکیزہ چیزوں کو بدھ کے دن، اور جاندار چیزوں کو جمعرات کے دن پیدا کر کے اس میں پھیلا دیا، اور آدم علیہ السلام کو آخری مخلوق کے طور پر جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں میں عصر اور رات کے درمیان کی کسی گھڑی میں پیدا فرمایا تھا۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ پاک کے احکامات کو ماننے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے، انبیاء کرام کے واقعات، اولیاء کرام، نیک لوگوں کے قصے اور روزمرہ زندگی سے متعلق سبق آموز واقعات سے متعلق ہوتی ہے۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں، ہمارا مقصد اللہ کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچانا ہے، جس کے لیے ہم انبیاء کرام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات اور اولیاء کرام کے واقعات کو تصدیق شدہ کتابوں سے یا علماء کرام سے لے کر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ یاد رہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، جس طرح دین اور امت مسلمہ کے دشمن ہماری نوجوان نسل کو اپنی طریقہ کار کے ذریعے بے راہ روی کا شکار کر رہے، ان کو دین سے دور کر رہے اور غیر اخلاقی اور فحش مواد کو عام کر رہے ہیں، تو آئیے ہم بھی چینل کے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اور دین کی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو یہ علم ہمیشہ باقی رہے گا، جو بہت سے نوجوانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا، اور اس کے نور سے ہماری قبر میں بھی ہمیشہ نور رہے گا، ہمیں اس کا اجر ہمیشہ ملتا رہے گا۔ یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔